الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بڑا کرم، فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنجیروں میں جکڑ کر کھینچ کر اپنے گھر میں لے آئے۔ یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کی محبت کا مہینہ ہے۔ عاشقوں کے لیے بڑا مبارک موقع ہے یہ، اور گنہگاروں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے ایک بہت بڑا چانس ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا معاملہ اپنے رب سے درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعمال میں کچھ عمل کا فرض ہونا، کچھ کا واجب اور کچھ کا سنت ہونا، یہ ہماری مزاج کو دیکھ کر ہے کہ میرے بندے جب ان پر کوئی چیز تھوپ دوں گا تو یہ اس کی زنجیروں میں جکڑ کے آ جائیں گے۔ تو روزوں کا فرض ہو جانا یہ اللہ کی بڑی محبت کی دلیل ہے۔ ماں جب اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو وہ دوا نہیں بھی پیتا ہے تو اس کا منہ دبا کر زبردستی دوا پلائی جاتی ہے، یہ ماں کی محبت ہے۔ تو رمضان کے روزے کا فرض ہونا اللہ کی محبت کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح میرا بندہ میرے قریب ہو جاوے۔ اور یہ ادب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ادب سے رہنا چاہیے، روحانی ادب۔ وہ ادب یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشی سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کی محبت میں کھانے پینے، بیوی سے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کرنا۔ تو اس کا زیادہ مظہر، زیادہ موقع اس مہینے میں دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایمان کے اوپر عملی مشق زبردست ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی من کی چاہتوں کو چھڑوایا گیا تاکہ اللہ کی محبت دل میں بیٹھے۔ اور اللہ کی محبت دل میں بٹھانے کا ایک بڑا عمل صدقہ بھی ہے۔ صدقہ دینا، چاہے وہ واجب ہو، فرض ہو، نفل ہو، مال کو خرچ کرنا، یہ بھی من کی چاہت کو دبانا ہے، اپنی خواہش کو سے بچنا ہے، کیونکہ مال سے آدمی کو فطری محبت ہوتی ہے، طبعاً اس کے دل میں اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خواہشات اور اس کی چاہتیں اور اس کی تمناؤں کے پورا ہونے کا وہ مال کو اپنا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو مال سے ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو ہم سے دور کروانا چاہتے ہیں کہ دل میں اس کی محبت نہ رہے، ہمارے دل کو پاک کروانا چاہتے ہیں۔ یہ آداب شاہی ہے کہ جب ہم اس گھر میں آئیں تو صدقہ کر کے آئیں۔ ایک روایت میں بھی ہے کہ اگر ہو سکے کہ ہر نماز سے پہلے کچھ صدقہ کر کے آؤ مسجد میں تو بہتر ہے، مستحب ہے یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا، اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے موقع پر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پابندی لگا دی کہ پہلے صدقہ کرو پھر اپنے نبی سے ملاقات کے لیے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا، صدقہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔
لیکن چونکہ بہت کٹھن تھا، اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، پھر اس مسئلے کو یا اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب ہٹانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب نہیں کر سکتے ہیں، بعض احکام اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کا خیال کر کے ہٹائے، جیسے تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو فرض کر دوں، اگر امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہو تو ہمیں تو اس کو فرض ہی سمجھ کر جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسواک بھی ہے، مسواک اگرچہ سنت ہے لیکن ہم اس پر عمل کریں گے فرض سمجھ کر۔ جس لفظ جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اگر امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو فرض کر دیتا، وہاں عاشقان نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس چیز کو فرض سمجھے، اس چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم صدقہ بھی دیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اپنے اور بھی جن پر واجب نہیں ہے، یوں نہ سمجھیں کہ بھئی ہم پر تو واجب نہیں ہے، بھئی جس کے پاس جتنا اللہ نے دیا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ الگ ہے، جو لکھ پتی ہے وہ اپنے اعتبار سے دے گا، جو 1000 والا ہے وہ 10 میں دے گا، جو 10 والا ہے جو جتنا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا دار و مدار طاقت کے مطابق ہے۔ اگر 10 والے نے 1 روپیہ دیا تو اس نے اپنے مال کا 10واں حصہ دیا، اور 1,00,000 والے نے اگر 2,500 دیے تو اس نے 40واں حصہ دیا، 10واں نہیں دیا۔ یہ 10 روپے والا بڑھ جائے گا جس نے 1 روپیہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اعمال کا دار و مدار جو ہے ہماری اپنی طاقت پر ہے، جس کو ہم نے جتنا دیا وہ اس میں اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ اور یہ بہت بڑا ادب ہے، اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے صدقہ اور زکوٰۃ، زبردست ذریعہ ہے یہ۔ عام طور پر لوگ اگرچہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تاریخیں الگ الگ ہوتی ہے لیکن عام طور پر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک موقع ہے تو چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیں، کسی بھی طرح اللہ میاں خوش ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے۔ تو اپنے سے مال کو جدا کیا، اپنے آپ کو کھانے سے روکا، اپنے آپ کو پینے سے روکا، پھر اپنے آپ کو کاروباری مشغولی سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ راضی ہو جاوے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے ہم سے۔ اب موقع یہ ہے کہ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، رمضان سال میں ایک مرتبہ۔ اب اتنا لمبی زندگی باقی رہنا کون گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں اس سال رمضان ہے تو آئندہ رمضان تک بھی زندہ رہوں گا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ نے ایک باندی یا غلام خریدا، 1 مہینے کی قیمت ادا جو ہے 1 مہینے کے وعدے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ اسامہ کو بھی 1 مہینہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں لقمہ لیتا ہوں تو اس کے اندر تک اترنے کا بھی مجھے جو ہے یقین نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے۔ اور اب تو ہم نے اچانک کی موت کے واقعات کثرت سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اس لیے ہمیں اپنی موت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی اطمینان سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، اور آپ کا شہر تو وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جاؤ مردے ہی نظر میں آتے ہیں۔ بار بار دعا پڑھنے کا موقع ہوتا ہے کہ بار بار اپنی موت یاد آنی چاہیے، اتنا لمبا قبرستان ہے کہ بار بار سامنے آتے ہیں، تو آدمی کا دل نرم ہونا ہی چاہیے۔ اب اگر اس کی وجہ سے بار بار دیکھنے کی وجہ سے نارمل ہم سمجھنے لگے اور دل سخت ہو جاوے تو کہیں ایسا نہ ہو، غلط اثر نہ پڑے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک اچھا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، نہ معلوم جو ہے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اپنی من کی چاہتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ من چاہی زندگی یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری محبت میں سب کچھ چھوڑ دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہر چیز کو قربان کرنے کی خواہش ظاہر کی اور عملاً قربان کیا،
چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور ایسی محبت تھی کہ جب یاد آ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گھر میں بیٹھے ہوئے چین نہ پڑتا تھا جب تک آپ کی زیارت نہ کر لیں. تو کیسی محبت تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے. اس لیے یہ جو موقع ہے، پہلے اولیاء کرام رمضان کی ذاتی پر فخر کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اعمال میں ایک روایت، ایک صحابی کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا اور دونوں ساتھ میں اسلام قبول کیا، اور ایک کا 1 سال کے بعد ہوا. خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ پہلے جنت میں وہ داخل ہوئے جن کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا. تو تعجب ہوا کہ ایسا کیوں، کہ وہ شہید ہوئے پہلے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کے اتنے سجدے 1 سال کے نہیں دیکھ رہے ہو، اور مستقل رمضان کے روزے. معلوم یہ ہوا عمر میں اضافہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست انعام ہے. ایک آدمی کی عمر چھوٹی ہوئی، تھوڑے عمل لے کر گیا، اور ایک آدمی کی عمر لمبی ہوئی اور زیادہ اس کو رمضان ملے، تو اس کے لیے تو ذخیرہ ہی ذخیرہ ہے. لہٰذا لمبی عمر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا پہلے اولیاء کرام اپنے رمضان کی ذاتی پر، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں نے اتنی جو ہے چلے، اور اتنے اللہ کے راستے میں اتنی مرتبہ 4 مہینے گیا ہوں، میں بیرون بھی جانا ہوں. تو یہ بھی فخر کی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے اتنے رمضان عطا کیے اور اتنے روزے رکھے. یہ بڑی چیز ہے. لہٰذا ہم اللہ کی محبت میں عام دنوں میں بھی قربان کرنے کی عادت ڈالیں. اپنی چیزوں کو، اپنے جذبات کو، اپنی جو ہے اپنی خواہشات کو، اپنی مرغوبات کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ مشق کریں، ترتیب وار، درجہ بدرجہ. مثال کے طور پر ہمیں اپنی کھانے کی چیزوں میں کوئی مرغوب چیز ہے، اور اگر ہمیں وہ کسی موقع پر یاد آ گئی، ہم جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں، اللہ کے لیے نہیں. یہاں تک لکھا ہے علماء نے فضائل اعمال میں، روایت میں بھی ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، صحابہ کرام ان کی عبادت اور ان کے زہد اور ان کے تقوی کو پیش کرنے لگے کہ بڑے اچھے تھے، ایسے تھے، تعریف کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کبھی وہ موت کو یاد کرتے تھے؟ یعنی زبان پر ان کی موت کا تذکرہ رہتا تھا. اور اسی طرح کیا کبھی وہ کوئی چیز کھانے کو جی چاہے اور وہ چھوڑ دیتے تھے؟ ایسا تھا ان میں. اس کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں ہے صحابہ نے، پھر تو وہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جس درجے پر یہ 2 کام جو کرے گا. آج تو ہم لقمہ کم کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کم کھانے کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب کھاؤ اس وقت جب تم کو اچھی رغبت ہو، بہت زیادہ اس کا شوق ہو، یعنی بھوک وغیرہ لگی ہوئی ہو، طلب زیادہ ہو، اور چھوڑ دو اس کو اس وقت جب تھوڑی طلب باقی ہو. یہ بڑا کٹھن کام ہے. اگر ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت میں اتنا کرنا آ گیا ہم. اسی طرح چھوٹا سا کام ہے، ہم رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم. افسوس یہ کہ ہم نے ایک لازم کر لیا ہے، 3 سے اوپر جائے گا نہیں. حالانکہ 5 7 11 ذرا لمبا رکوع کرنا سیکھیں. ابھی موقع اللہ نے دیا ہے، سہولت ہے، آسانیاں ہیں. لمبا سجدہ کرنا سیکھیں تو اس میں جی چاہے گا رکوع کرنے میں. عام طور پر رکوع میں دیکھا کہ تھوڑا جلدی ہی ہو جاتا ہے، کبھی تو خبر ہی نہیں پڑتی، اندر گئے نا واپس کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھے بغیر ہی. یہ افسوس کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ہیں جس نماز میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے. اور یہ 2 رکن ہی اہم ہیں. قیام جو ہے نا، قیام کھڑے ہونا، یہ تو رکوع کی وجہ سے ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا تو اس کو جھکنے کو کہا جائے گا نہیں کہ بھئی جھکی اپنے رب کے سامنے. اصل جھکنا ہے. اور بھی سجدے بھی 2 کروائے. سجدہ 2 کیوں؟ کہ بھئی اب تو اس کے آگے کا کوئی درجہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھ دیا، اب اور آگے جانا چاہیے، اور بھی اپنے آپ کو ذلیل اور جھکانے کی ضرورت ہے، لیکن اب اس کی کوئی آگے درجہ نہیں ہے کہ اسی کو 2 مرتبہ کر لو. اس لیے سجدے 2 مرتبہ رکھوا دیا کہ اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا بڑی خیر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا درجہ بدرجہ مشق کرو اللہ کی محبت میں چیزوں کو. تو یہ اچھا 3 بار سبحان رب العظیم ہم نے 3
پانی پینے میں لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ سنت 3 سانس میں تو پورا گلاس ہے، اب 3 سانس میں پورا کرنا ہے تو بڑے بڑے گھونٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو کچھ تو سمجھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں آداب لکھو وہاں ایک لفظ بڑھا دو، کم سے کم 3 سانس میں، زیادہ میں تو بہت اچھا ہے، یہاں بھی کم سے کم 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پانی پینے کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کانا یمس مسن، کہ آپ چوس کے پیتے تھے، یعنی تھوڑا تھوڑا پیتے تھے۔ تو 5 سانس میں، 7 سانس میں، دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے پینا، یہ سنت ہے۔ 3 میں پورا کر دینا یہ کم ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ سنت کا آخری درجہ ہے، تو ہمیں آخری والے کو پکڑ لیتے ہیں، سبحان رب العظیم، تو اس سے 3 سے زیادہ پڑھنے کا ہی نہیں، کہ 3 سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ اور دعا تو ایسی چیز ہے کہ اللہ سے قرب پیدا کرنے میں بہت اہم ذریعہ ہے۔ تو قرآن کریم عربی میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں ہیں، نماز میں جو جو پڑھوایا جاتا ہے وہ بھی عربی ہے، ہم اس کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ لیکن اور دعا تو آدمی انگلش جاننے والا اپنی مادری بھاشا انگلش میں اللہ سے باتیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر بھاشا آتی ہے۔ گجراتی والا گجراتی میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، اردو والا اردو میں۔ اس طرح باتیں کریں جیسے ہم اپنے ابو اور اپنے امی سے اور اپنے استاد اور اپنے شیخ سے باتیں کرتے ہیں، کہ دیر تک اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رکھے۔ اور ایک روایت میں ہے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے ہر خیر ہر بھلائی کا دروازہ کھل گیا۔ اور سیدھی بات ہے کہ جب ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دعا کرنے والا ایسا ہے جسے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاوے گا تو ایک ہی بات ہوگی، اندر یا تو کوئی ہے نہیں، یا ہے تو وہ سو گیا ہے، یا ہے تو وہ مر گیا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو موت آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور کون نہیں کرے، ہر انسان کی طبیعت اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی طاقت ہے۔ سختی سے انکار کرنے والے یہود دشمن خیر وہ مانتے تو ہیں، لیکن جو دہریہ قسم کے جو ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کمیونسٹ جو ہے، وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی طاقت ہے۔ تو جب کوئی ہے، سن رہا ہے، اور ہزاروں مرتبہ دیا ہے، خوب عطا کیا ہے، اور کئیوں مرتبہ اللہ میں دعا قبول کرتے ہیں، اس پورے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یوں کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ سب کی قبول کرتے ہیں۔ اتنا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات قبول ہو جائے، یہ نہیں چلے گی، یہ تو دادا گیری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسمع تسمع، تو سن لے تیری سنی جاوے گی۔ اب ہم یہ چاہیں کہ ہماری ہر بات سن لی جاوے تو پھر تو ایمان کس چیز کا رہا، پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، سب کے سب قبول کر لیں گے۔ اصل یہ نہیں ہے، اصل تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے اس چیز کو مانگے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، جیسے نماز کی توفیق مانگے، نماز کی توفیق مانگے، روزے کی توفیق مانگے، زکوٰۃ کی توفیق مانگے، تلاوت کی کثرت کو مانگے، یہ چیزیں مانگنے کی ہے۔ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن دنیا یہ سوچ کر مانگے کہ یہ ایسی دنیا عطا فرما کہ جس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں آسانی ہو، جس کی وجہ سے دین کا کام کرنے میں آسانی ہو، یعنی دنیا بھی اس وجہ سے کہ وہ دنیا ہمارے دین کے کام کرنے میں معین اور مددگار بنے۔ ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی دعا مانگنا جس میں دنیا ہو کہ مجھے گھر چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو یہ تو افسوس کی بات ہے، خالق سے مخلوق مانگی جا رہی ہے، بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ خالق سے مخلوق مانگنا یعنی یوں کہیں کہ تم مت آؤ، کوئی کچھ چیز مجھے دے دو، تم یہیں چلے جاؤ، یہی مطلب ہوا نا۔ خالق سے مخلوق مانگنا یہ بے ادبی ہے۔ خالق سے مخلوق اس وجہ سے مانگی جاوے کہ وہ کمزور ہیں، کوئی چیز اس لیے مانگی جاوے کہ اس چیز کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، ذریعہ بن سکیں۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ موقع اللہ نے دیا ہے، نہ معلوم آئندہ رمضان ملے نہ ملے، مردوں کی فہرست بنی تھی، ہو سکتا ہے ہمارا نام اس میں آ گیا ہو اور آئندہ رمضان ہمیں میسر نہ ہو۔ ایک اللہ نے موقع دیا ہے، آئندہ سال لمبی مدت، اتنی لمبی دیر تک تمنا کرنا اچھی بات نہیں ہے، بہت ہی زیادہ غفلت کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ سے اتنی توبہ کریں، اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں کہ عید سے پہلے ہمیں یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا، ایسا احساس پیدا ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد فوراً عید
کہ جو آدمی روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کی موت عید والی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جماعت ہماری علماء کی جماعت ہے، احمد آباد سے آئی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کچھ ہمارا تعاون کریں، ہمیں لے کر جاویں، اپنے بھائیوں سے ملاقاتیں کرواویں، تعلیم میں بھی شرکت کریں۔ چند دن یہاں رکے گی، تقریباً 4 دن کا رخ ہے، تو 4 دن تک ہم یہاں رہیں گے۔ لمبی مدت ہے، اس لمبی مدت میں آپ حضرات جو ہے یہاں کے جو علماء ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا ہم ایک دوسرے اگر مل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو انشاءاللہ بستی میں خیر اور ہدایت اور برکتیں پھیلیں گی۔